بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم قسطوں کی خرید و فروخت پر گفتگو کریں گے، کیونکہ اکثر لوگ اس مسئلے میں کنفیوز ہیں۔ ایک طرف علماء حضرات سے یہ سنتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قسطوں پر فروخت کی جائے اور اس پر منافع لیا جائے تو پھر وہ سود کے زمرے میں آتا ہے، اور دوسری طرف انہی علماء سے ہم سنتے ہیں کہ قسطوں پر خرید و فروخت جائز ہے۔ تو اکثر لوگ اس مسئلے میں کنفیوز رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس مسئلے کو واضح کیا جائے۔ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک متفق کا بات ہے کہ النقد خیر من النصیحہ، نقد ادار سے بہتر ہوتا ہے، اور فقہا نے لکھا ہے العین خیر من الدین۔ تو اس قاعدے کی روح سے اگر کوئی چیز نقد مثلا 10,000 روپے پر فروخت ہوتی ہو، تو اگر اس کو قرض پر فروخت کیا جائے اور مجلس عقد میں یہ کہا جائے کہ اس کی قیمت مثلا 12,000 روپے ہوگی، اور اس خریداری کی اقساط بھی مقرر کر دی جائے، مثلا یہ کہ باقی قسطیں جو رہے گی وہ اتنے مہینوں میں ادا کی جائے گی، اور ماہانہ کتنا قسط ادا کیا جائے گا وہ بھی طے ہو جائے، تو یہ قسطوں کی خریداری جائز کہلائے گی۔ اور اس کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہی خریدار کسی چیز کی رقم مجلس عقد میں ادا کرتا ہے، تو چونکہ فروخت کنندہ کو وہ رقم اسی مجلس میں مل جاتی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کم قیمت پر فروخت کرے گا۔ لیکن اگر خریدار اس کی قیمت قسطوں میں ادا کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ فروخت کنندہ کو اپنی ہی چیز کی قیمت زیادہ عرصے بعد ملے گی، تو شریعت نے اس کو کچھ شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے، جس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مجلس عقد ہی میں اس بات پر فیصلہ ہو جائے، یہ بات طے ہو جائے کہ یہ خریداری یعنی قسطوں پر ہو رہی ہے، یہ نقد معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ کہ قسطوں کو بھی مقرر کیا جائے، اور یہ بھی مقرر ہو کہ کتنے عرصے میں یہ قسطیں ادا ہوگی۔ اب اگر اس میں مزید یہ شرط لگائی جائے کہ اگر خریدار نے کوئی قسط لیٹ کیا تو اس لیٹ ہونے کی وجہ سے اس پر جرمانہ آئے گا، تو یہ قسط وار خریداری جو ہے یہ پھر سود بن جائے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فروخت کنندہ خریدار سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے قسطوں کو وقت پر نہیں پہنچایا تو آپ کی قسطیں بھی ضبط ہوگی اور یہ سودا بھی گویا کہ ختم ہوگا، تو یہ شرط بھی فاسد ہے، یہ قسطیں غصب کرنا یہ بھی ایک ناجائز معاملہ ہے۔ بینک سے بھی بعض لوگ لون پر گاڑیاں خریدتے ہیں، علماء کرام اس سے منع فرماتے ہیں، اور بینکوں کی جو قسط وار خریداری ہے اس کو سود کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بینک سے جب کوئی خریدار گاڑی قرض پر لیتا ہے، قسطوں پر لیتا ہے، تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر خریدار نے کوئی قسط لیٹ کیا یا زیادہ اقساط لیٹ کیے، تو اس لیٹ کی وجہ سے اس پر ایک جرمانہ آتا ہے، اور اس جرمانے کی وجہ سے گویا کہ وہ کار وغیرہ کی جو اصل قیمت انہوں نے طے کی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس بڑھوتری کی وجہ سے یہ قسط وار خریداری جو ہے یہ پھر سود کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہر قسطوں کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہوتی، اور ہر قسطوں کی خرید و فروخت ناجائز بھی نہیں ہوتی، چونکہ اکثر یہ عدم جواز اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ خریدار سے قسط لیٹ ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات وہ قسطوں کو جلد ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ جب میں قسطوں کو جلد ادا کر رہا ہوں تو چاہیے کہ فروخت کنندہ میرے لیے اس شے کی قیمت کم کر دے۔ تو یہاں پر ایک باریکی ہے، اس کو بھی نوٹ کرنا چاہیے۔ اگر پہلے سے معاملے میں یہ بات طے نہیں ہوئی ہو کہ ماہانہ کتنا قسط کا اضافہ کیا جا رہا ہے، مثلا میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں
ایک چیز ہے اس کی قیمت 20,000 روپے ہے، تو فروخت کنندہ خریدار کو کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو قسطوں پر مجھ سے خرید رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ماہانہ آپ کو 1,000 روپے اس پر نفع دینا پڑے گا۔ مثلا اگر آپ مجھ کو 6 ماہ میں قسطیں ادا کرتے ہیں تو آپ کو 26,000 روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر معاملہ اس طرح ہوا ہو تو یہ جائز ہے، لیکن اس کے بعد اگر بالفرض وہ تیسری قسط میں کل رقم ادا کرنا چاہے تو یہ پھر جائز ہوگا کہ بقایا جو منافع ہے وہ بھی پھر ساقط ہو جائے گا۔ مثلا اگر وہ 3 ماہ بعد پوری رقم ادا کرنا چاہے تو چونکہ 3 ماہ گوئے کہ اصل وقت سے پہلے وہ رقم ادا کر رہا ہے تو 3,000 روپے جو ہے وہ منافع گوئے کہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلے سے یہ معاملہ اس طرح نہ ہوا ہو بلکہ یہی کہا گیا ہو کہ یہ چیز 20,000 روپے پر ہے اگر آپ نقد لینا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ادھار لینا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کو مثلا 26,000 روپے پر فروخت کر رہا ہوں، اور یہ بات واضح نہ کی گئی ہو کہ مثلا ہر ماہ کے اعتبار سے میں آپ سے 1,000 روپے منافع لے رہا ہوں، تو یہ بات اگر ظاہر نہ کی گئی ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ خریدار قسطوں کو جلد ادا کرنا چاہے تو پھر نفع ساقط نہیں ہوگا، اور اگر اپنی قسطوں کو لیٹ کر لے تو پھر لیٹ ہونے کی وجہ سے اس پر جرمانہ بھی نہیں آئے گا، اور نہ سودا ختم ہوگا اور نہ قسطیں ضبط ہوگی۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کی کہ قسطوں کی خریداری میں اس کا لحاظ کیا جائے تو شریعت کے لحاظ سے یہ جائز ہو جائے گا۔ ویڈیو کے آخر میں اپنے سامعین سے ایک دفعہ پھر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ ہمارا سلسلہ الحمدللہ آگے بھی جاری رہے گا، آپ کے لیے ہم وقتاً فوقتاً عوامی جو ضروری مسائل ہیں اس پر ہم آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔